میں بہت ہی متاثر ہوں، اور کاش کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں یہی ماحول ہو جائے کہ سنی حضرات کی تقریبیں ہوں تو اس میں شیعہ برابر سے شرکت کریں، اور شیعہ حضرات کے جب دینی اور مذہبی پروگرام ہوں تو سنی بھائی پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ شیعوں اور سنیوں میں اگر شیعہ اور سنی میری بات پہ اعتبار کریں، اختلاف اتنا ہے نہیں جتنا بتایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ 2 حرف تھے کہ جس کا ایک افسانہ کر دیا۔ ابھی 3-4 سال پہلے لندن میں ایک ہال میں ایک سیمینار ہو رہا تھا مسلم مسائل پر، اور اس میں پاکستان کے مشہور اور معروف اسکالر جن کی زندگی سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر گزری تھی، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، آپ ان سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، اور بالکل صحیح بات انہوں نے فرمائی تھی، کہ شیعوں اور سنیوں میں 97% اتفاق ہے، صرف 3% مسئلے ایسے ہیں کہ جس پر اختلاف ہے۔ لیکن آپ دنیا کی زیادتی دیکھیے کہ 97% جو اتفاقی چیزیں ہیں جس پر ہم اور سنی ایک ہیں، اس کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ 3% اختلافی چیزیں، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، میں سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتا، آپ کے جو بھی نظریات ہوں، لیکن ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ موجودہ گورنمنٹ نے کم سے کم فرقہ وارانہ تشدد کے اوپر اور اختلافات کے اوپر بہت بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، جس کے لیے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہی ماحول اس ملک میں برقرار رہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر۔ میرا موضوع تھا کہ جب اللہ نے غلبہ اسلام کا وعدہ کیا ہے تو مسلمانوں کو ساری دنیا میں اتنا زوال کیوں ہو رہا ہے۔ میں ساری باتیں تو کور نہیں کر سکا، لیکن جو کچھ اب تک میں کہہ چکا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ عقل کو آگے رکھو، مسلمانوں نے عقل کو پیچھے کر دیا۔ اس لیے غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام نے کہا تھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کالے اور گورے سے فرق نہیں ہوتا، ملکوں اور ملتوں سے فرق نہیں ہوتا، عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اوپر اٹھنا ہے تو علم کو پکڑو۔ مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ بھئی دیکھیں مولا علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو قرآن کے سامنے لے آؤ۔ تو میں قرآن کے سامنے لے آتا ہوں مسئلے کو۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ بھئی جو لوگ دنیا کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اسلام میں دنیا کا مفہوم کیا ہے، وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ وہ کہتے ہیں مال دنیا بہت بری شے ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، شاپنگ کرنے کے لیے آئیں لاہور مال میں یا کراچی کے کسی مال میں، تو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی قیمتی چیز خریدے گی وہ، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں جاؤں گا، میں 100-200 روپے کی شاپنگ کروں گا، وہ آئیں گے وہ بہت لمبی شاپنگ کریں گے، اور بل گیٹ جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی ہے، وہ یہاں کسی مال میں آئے گا تو پورا مال ہی خالی ہو جائے گا۔ جتنی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات، وہ سب خرید کے لے جائے گا۔ سمجھنا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی معزز اور قیمتی شے کو وہ خریدتی ہے۔ تو بھائی صاحب اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اپنے اپنے حسب حیثیت دکانوں پر آپ جاتے ہیں، کوئی کپڑا خریدتا ہے، کوئی جواہرات خریدتا ہے، کوئی زیور خریدتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے، کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کبھی کوئی آدمی کسی اسپتال میں گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ یہ پیشاب جو کسی مریض کا ہے میرے ہاتھ پہ ڈالو؟ پیشاب خریدیں گے آپ؟ کوئی خریدے گا پیشاب؟ ابے ذلیل شے تھوڑی خریدی جاتی ہے۔
ذلیل شے نہیں خریدی جاتی، سمجھ گئے نا بات؟ تو پہلی بات یہ کہ ذلیل شے کوئی آدمی انسان نہیں خریدتا۔ دوسری بات یہ کہ جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اتنی ہی عظیم شے کو وہ خریدتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مال ہے بہت برا، مال ہے ذلیل، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ یہ کون خرید رہا ہے مال کو؟ یہ مال کون خرید رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھیے بات کو، کون خرید رہا ہے مال کو؟ حق سبحانہ و تعالی، کائنات کا پیدا کرنے والا، جس سے بڑھ کر صاحب عزت و جلال و کبریائی کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ مال پر ٹھوکر نہیں مار رہا ہے، مال کو خریدنے کے لائق ایک شے سمجھ رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں تو پورا موضوع تھا کئی مجلسوں کا، میں اب 10 منٹ میں کیا آپ کے سامنے اسے پیش کروں۔ تو مال اتنی محترم شے ہے کہ اللہ اسے خریدتا ہے اور جنت اس کے عوض میں دیتا ہے۔ اچھا، مال اگر بری شے ہوتی تو اللہ قرآن میں یہ فرماتا کہ فلاں قوم نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی، لہٰذا ہم نے ان پر یہ عذاب کیا کہ سب کو سیٹ بنا دیا۔ یہ تو ہوتا نا بھائی، مال اگر اللہ کا عذاب ہے، مال اگر مصیبت ہے تو یہ ہوتا کہ فلاں قوم اچھی خاصی فاقے کر رہی تھی، جھوپڑیوں میں رہ رہی تھی، پھٹے پرانے پہنے کپڑے پہنے گھوم رہی تھی، مگر جب اس نے نافرمانی کی، نمازوں کو چھوڑ دیا، روزوں کو چھوڑ دیا، ہماری ہدایتوں کو چھوڑ دیا، تو ہم نے ان پر دولت کی مار ماری کہ ہو جاؤ سب کے سب سیٹ ہو جاؤ جہنم میں۔ اب یہی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہی ہونا چاہیے تھا نہیں؟ کوئی صاحب دکھا دو قرآن میں، یہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ الٹی بات، اللہ تمہاری عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ کانت آمنتاً، بڑی چین کی زندگی گزار رہے تھے، مطمئنتاً، بالکل اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَان، ان پر روزی کی بارش ہو رہی تھی ہر طرف سے، روپیہ پلا پڑ رہا تھا، دولت پھٹی پڑ رہی تھی، مگر جب انہوں نے ہماری ہدایتوں سے کفران کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تب اللہ نے ان پر دو ماریں ماری، ایک بھوک کی مار اور ایک ڈر کی مار۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس میں ہماری کوئی زیادتی نہیں تھی، ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی تھی۔ دیکھیے الٹی بات ہے نا۔ بنی اسرائیل جب تک صحیح چلتے رہے، ان کے لیے ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور دوسری منزل وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب تک سیدھے راستے پر ہے، یہ اللہ کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے انسانوں پر فضیلت دے دی اور تمہیں بادشاہوں پر بادشاہ ہم بناتے چلے گئے۔ لیکن جب کفران نعمت کیا، جب اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑا تو عذاب ہوا۔ کائے کا عذاب ہوا؟ آگ برسی؟ نہیں۔ پتھر پڑے؟ نہیں۔ زلزلہ آیا؟ نہیں۔ چیخ آئی؟ نہیں۔ آندھی چلی؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر دو چیزوں کی مار ماری، ایک غربت اور ایک ذلت۔ یا میں غلط پڑھ رہا ہوں یا غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں ممبر بیٹھ کے میں آیتیں غلط پڑھوں گا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب کفران نعمت ہوتا ہے تو ذلت و غربت کا شکار بنتا ہے۔ کتنی آیتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے
پڑھ سکتا تھا۔ تو پھر دنیا کے معنی کیا ہیں؟ دنیا کے معنی بتاؤں آپ کو کیا ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ 1 منٹ میں سمجھ لیں گے۔ جو ملک ذرا زیادہ مہذب ہیں، سویلائزڈ ہیں، جہاں بڑے بڑے اچھے اچھے مکان ہیں، خوبصورت، پاکستان کے اندر بھی جو پیسے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کے پیسے میں اور اضافہ کرے، تو ان کے گھر میں آپ جائیے تو صاف شفاف گھر ہے، صوفے بچھے ہوئے ہیں، میزیں لگی ہوئی ہیں، ڈرائنگ روم بہترین سجا ہوا ہے۔ تو آپ ایک جگہ پر دیکھیں گے کہ ایک الماری کے اوپر، ایک کبڈ کے اوپر بڑا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی رنگیلا کپڑا سجا بنا پڑا ہوا ہے۔ جب اسے آپ ہٹا کر دیکھیں گے تو سارا گھر کا کچرا اس کے اندر دکھائی دے گا۔ کچرے کو چھپانے کے لیے، کوڑے کو چھپانے کے لیے اس کوڑے والے خانے کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور حسین کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی ہے دنیا، یہی ہے دنیا۔ جس انسان کے پاس کردار کی کوئی بلندی نہیں ہوتی، جو کردار کے اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے، جو فراڈ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو رشوتوں کا پیسہ کھایا کرتا ہے، جو حرام کی کمائی کھایا کرتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بن سنور کر نکلتا ہے کہ کپڑوں کی آرائش اس کے کچرے کو چھپا لے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کہ آپ خود کچھ نہیں ہیں، آپ یو آر نتھنگ، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ چور ہیں، آپ رشوت خور ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، آپ نقلی دوائیں بیچتے ہیں، اور یوں جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس پیسے کے حاصل ہونے کے بعد اپنی ان کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہترین کار میں نکلتے ہیں، بہترین مکان میں رہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے اللہ کی نعمت کو اپنے عیوب کے چھپانے اور لوگوں کے دھوکہ دینے میں استعمال کیا، اس لیے آپ ملعون ہو گئے۔ یہ ہے دنیا۔